جائے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت ماہ رمضان ہوتا، کائنات کے امام رات کے وقت اٹھتے، حدیث کے الفاظ ہیں ای کذاغلہ، نبی علیہ السلام رات کے وقت جس وقت اٹھتے تھے، کائنات کا امام اپنی بیویوں کو اٹھاتا، نہیں اٹھ جاؤ، نہیں اللہ کو کوئی خیر مانگ لو، اللہ کو کوئی جنت مانگ لو، کوئی برکت مانگ لو، کوئی فضل مانگ لو۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک دن دعا کی، رحم اللہ امرأن، آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا نبی محمد تجھ سے دعا کرتا ہے، اس مرد کے اوپر رحم کر دے، رحمتیں کر دے۔ کون؟ فرمایا جو رات کے وقت اٹھتا ہے نا، چلو تہجد 2 رکعتاں 4 رکعتاں 6 رکعتاں 8 رکعتاں چلو پڑھ لئیے، فرمایا اپنی بیوی کو اٹھتا ہے، کہتا ہے نہیں اٹھ جا، نہیں چل، نہیں چل، اور چل 2 رکعتیں پڑھ لے، چل اٹھ جا اٹھ جا۔ فرمایا جو اپنی بیوی کو یہ جنت کی طرف بلا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ اس بندے کے اوپر رحم کرے، میں اللہ کا نبی محمد دعا کرتا ہوں اس بندے کے لیے، یہ اس کو جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اور اگر کوئی نیکی کا کام، کو صدقہ خیرات کا کام ہے، چپ کر کے باہر جان گے، صدقہ خیرات کر کے کار کو منگن آ گیا، کو ماڑا غریب آ گیا، چپ کر، نہیں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اپنی عورت کے ہاتھوں یہ کام کراؤ کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے دینے والا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اپنی بیوی کو کہو یہ لو، اگر جب بھی جس وقت کو آئے واقعی مستحق تو اس کو صدقہ دیتے رہنا دینا اس کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے، آپ نے ایک دن ایک بکری یہ ذبح کروائی اور گوشت جو تھا یہ نبی علیہ السلام نے اندر رکھایا۔ تھوڑی دیر بعد یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا، عائشہ کسی بندے کو دے تھوڑا جا گوشت دئیے نو، اور تھوڑا جا گوشت تو نہ دے دیتا، ماڑے بندے کو لے کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام نے پھر عائشہ ایک بندہ ہو رہا ہے، اینو بھی دیو، ایک ماڑا بندہ ہے، اینو بھی دیو، اینو بھی دیو، اینو بھی دیو۔ یہ عورت کو عادت پڑے اللہ کے راستے میں دینے کی، اس کو پتہ لگے ہم مسلمان ہیں اور اللہ نے ہمارے اوپر فضل اور کرم کیا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں دیتی رہی یہاں تک نا گوشت جو تھا نا اس کو تقسیم کرتی، یہاں تک کہ میں نے کہا اللہ کے رسول ہن صرف وہ دستی دا ہی گوشت رہ گیا جڑا تانوں بڑا پسند ہے، اے میں رکھے ہے، بس سارا ہی چلا گیا ہے، باقی سارا ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ نہیں، اور جڑا اللہ دے رستے دیتا ہے اصل وچ بچیا تے وہ بچیا ہے تے اساں کھا پی جانا ہے۔ کیا مطلب؟ عورت کے ہاتھ سے صدقہ کرائیں، اس کو بھی پتہ چلے، ساری زندگی اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ کے راستے کسے دینا نہیں۔ اور عورت کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے بڑی کنجوس ہوتی ہے، بڑی کنجوس ہوتی ہے، اور ساری زندگی اسے ہاتھ وچ پیسہ پھڑایا نہیں کہ اللہ کے راستے میں دے، کنجوس بیچاری کی کرے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے جس طرح مردوں کو آپ تعلیم دیتے تھے قرآن کی، وحی کی، دین کی، حلال حرام کی، شرک کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے آپ نے پھر ایک الگ ٹائم عورتوں کے بھی رکھا کہ آج کا دن عورتوں کے لیے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان میں جاتے، نبی علیہ السلام کا مقام امت کے اندر ایک باپ کی حیثیت ہے، یاد رکھنا، اور عورتیں پردے میں، اس کے باوجود حالانکہ محمد الرسول اللہ کا مقام کیا ہے؟ باپ۔ عورتیں جس وقت آتی نبی علیہ السلام، پھر نبی علیہ السلام ان کو آپ درس دیتے، ان کو دین سکھاتے، عورتوں کے مسائل پوچھتے۔ لوگوں میری بات کو غلط نہ سمجھنا، رب کی قسم میں کہتا ہوں کئی دفعہ ساری زندگی عورت کو غسل جنابت بھی نہیں آتا، پلیت ہی مر جاتی ہے ساری زندگی۔ اور مجھے ڈر ہے پتہ نہیں ہماری نانیوں اور دادیوں کو بھی پتہ تھا کہ نہیں ہے، یہ کس نے بتانا ہے؟ اور وہ جہنم کے اندر چلی جائے بیچاری۔ نبی علیہ السلام نے الگ ٹائم ان کے لیے رکھا ہوا تھا کہ عورتوں کے کوئی مسائل ہوں، کسی قسم کی ان کی ضرورت ہو، کوئی معاملہ ہو تو محمد الرسول اللہ سے کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان مسائل کا حل بتا دیتے۔ اللہ کے فضل سے
حدیث میں آتا ہے جس وقت نبی علیہ السلام نے یہ عید کی نماز پڑھاتے نا، اب سپیکر تو لگے ہوئے نہیں تھے، آواز پیچھے جاتی نہیں تھی، نبی علیہ السلام نے مردوں کو خطاب کیا، خطاب کرنے کے بعد نبی علیہ السلام حضرت بلال کو لے کے کہ ادھر آؤ، عورتوں کی طرف جانا ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ الگ عورتوں کے پاس گئے، جا کے ان کو مسائل سمجھائے۔ اسی اوے عورتوں کی ضرورت ہے، عورتوں کا گھر ہی رہنا ہوتا ہے، اور گھر والی عورت جو ہے اس نے جنت میں نہیں جانا۔ نبی علیہ السلام الگ گئے، جا کے ان کو بتایا، عورتوں میں نے جہنم کے اندر دیکھا، مجھے اللہ نے جہنم دکھائی تو عورتیں بڑی زیادہ تھیں، عورتوں تم ناشکری کرتی ہو، یہ نہ کرنا، عورتوں تم خامد کی میں نجائز شکایتیں لگاتی ہو، نہ کرنا، عورتوں تم صدقہ زیادہ کیا کرو، تم جہنم کے اندر گئی ہو، دیکھتا ہوں کہ زیادہ چلی گئی ہو۔ یہ نبی علیہ السلام، دیکھیں اللہ کے نبی کو کیا فکر ہے کہ تم جہنم کے اندر زیادہ چلی گئی ہو، میں اللہ کا نبی چاہتا ہوں تم بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ۔ کسی کو فکر ہے عورتوں کے بارے میں؟ بس عورتوں کے ہی رکھے بڑی گل ہے، لو جی عورتیں سونے کپڑے پا کے نا ودیا ننگے کپڑے پا کے فلاں قسم کے کپڑے پا ویاہ دے ہوتے ہوں جی، شادی تے ہونا جی، انج نچن تے انج کرن جی، انج کرن تے فلاں کرن تے فلاں فیشن کرن، اور کلو اینو جہنم وچ، کلو 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 اینو جہنم وچ۔ بلکہ میں تو ایک بات کہتا ہوں، مجھے نا اس بات کا شک ہے، اور یہ جو گندے مندے بریک کپڑے پہنتی ہے، بے حیائی کے کپڑے پہنتی ہیں، شاید میرے دل میں یہ بات ہے، رب کی قسم میرے دل، اور یہ عورت کو بتایا ہی نہیں گیا کہ اس کپڑے پہننے سے یہ جہنم میں چلی جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں بیچاری کو۔ عورت کو لگا ڈانس کرو جی، عورت کو فلاں کرو جی، اس کو پتہ ہو کہ میں نے غیر مرد کے سامنے جانا ہے، قیامت کے دن اللہ نے جہنم کے اندر کس طریقے سے پھینکنا ہے مجھے، وہ ڈرے گی بچے گی، اسے بتایا ہی نہیں گیا، سمجھایا ہی نہیں گیا اسے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے پھر ایک اور شادی کے بارے میں بات کہی، یہ دھیان سے سننا، یہ اکثر لوگ غلط اس کا مطلب نکالتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگ نکاح کرتے ہیں عورت کا مال دیکھ کے کہ مال کنا کسی امیر نے، جمال کڈی کو سونی ہے، حسب نسب ساڑی برادری ہے، فلانا ہے، کڈی اونچی نے، فرمایا یہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اے امت محمد فاظفر بذات الدین، اے امت محمد تم نہیں دیکھنا، تم نے دیکھنا دیندار عورت ہے کہ نہیں۔ میری بات سن لو، عورت کو جہنم میں بھیجنے کا مردوں اور عورتوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، کس طریقے سے؟ اب جاتے ہیں کسی کا اے کڑی کنیاں پڑھی ہے، اور جا کے کوئی پوچھتا ہے نہیں قرآن دا ترجمہ پڑھی ہے، اور نمازاں پڑھ دی ہے، اور حیا والے کپڑے پاندی ہے، یہ پوچھتے ہی نہیں۔ اور یہ پہ کیا ہے، عورت نے پھر دیکھا کہ جب قرآن و سنت کو مانتے ہی نہیں، لیتا نہیں، تو مجھے قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں بھی چپ کر کے FA BA فلانا اور IT اور یہ اور وہ کرا، میں بھی وہ کروں گی۔ پھر عورتوں کو باقاعدہ گھر میں داخل ہوتے کڑی کنیاں پڑھی ہے، اور کبھی کسی نے پوچھا 5 وقت دی نمازی ہے؟ جب نہیں نہ پوچھا تو اس کا مطلب ہے کہ دیندار ہم عورت پسند ہی نہیں کرتے، جب ہم نہیں پسند کرتے تو عورت بھی دیندار نہیں بنتی، سیدھی جہنم کے اندر چلی جاتی۔ IT پڑھ کے جہنم، فلانا پڑھ کے جہنم، MBBS کر کے جہنم، او کر کے جہنم، MSc کر کے جہنم۔ اللہ کا دین تو پڑھا ہی نہیں اس بیچاری نے، ہم نے پوچھے نہیں اس کو، ہم نے یہ کیا کیا، کنیاں پڑھی ہے تے کی کر دی تے کی تے فلاں، یہ پوچھا ہی نہیں۔ اور اس نے بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے، یہ مسلم شریف پڑھی ہے، ترمذی شریف پڑھی ہے، نسائی شریف پڑھی ہے، ابن ماجہ پڑھی ہے، ابو داؤد پڑھی ہے، اور بلوغ المرام پڑھے، اور کچھ پڑھیا بھی سو دین دا کہ نہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے میں پسند کرتا ہوں تم یہ دیکھو کہ وہ دین پڑھی ہے کہ نہیں، دین پہ عمل کرتی ہے کہ نہیں۔ پھر شریعت نے یہ ہے کہ جو قربانی کے مسائل، خاص کر کے قربانی کے مسائل میں خاص کر کے عورتوں کو اللہ نے بہت اس کے قریب رکھا ہے۔ مثلاً
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انا علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھر کے اوپر ایک قربانی رکھی ہوئی ہے، اس گھر کے اندر بیوی بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، یہ سارے فرد کی طرف سے اللہ نے کہا فرض جو ہے، جو ضروری ہے وہ ایک قربانی ہے، باقی جنیاں مرضیاں کرے 100 کر لے، اس میں عورتوں کو بھی لے کے آؤ قربانی فلانے دن فلانے دن، تو وہ جڑی گھر چ ماں ہے وہ ماں دے نام دی کوئی قربانی نہیں، اور بیٹیوں کے نام کی جوانہ بیٹیاں ہو گیا ان کے لیے کوئی قربانی میں، اب میں پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی اللہ نے رکھی ہے، یہ نیت کرو یا اللہ یہ قربانی میری بیٹیوں، بیٹوں، بیویوں اور میں پورے خاندان کی طرف سے